اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل اور کرم سے آج ہمیں چوتھی سحری نصیب ہوئی ہے۔ ہمارا گزشتہ درس شرک فی صفات کے حوالے سے گفتگو ہوئی تھی اور یہ بیان ہوا تھا کہ مؤثر حقیقی، فاعل حقیقی صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے۔ اللہ جس کو کمال عطا فرماتا ہے، جس کو کوئی تاثیر عطا فرماتا ہے، اس کے اندر وہ تاثیر اور کمال، وہ فضل پیدا ہوتا ہے، اور اس فضل، اس کمال کے اندر بھی وہ اللہ ہی کا محتاج ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ اللہ کے محتاج ہوئے بغیر ہی بالذات اس کے اندر وہ کمال آ جاتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ اسی پہ ہماری آخری گفتگو یہ ہوئی تھی کہ حقیقی مددگار اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے، اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں۔ جس طرح مؤثر حقیقی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، قادر مطلق سے سامعین محترم اور بھی احادیث طیبہ اور قرآنی آیات موجود ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو مددگار بنائے تو اس سے مدد لینا در حقیقت اللہ ہی سے مدد لینا ہوتا ہے، کیونکہ اس کے اندر جو کمال، جو خاصہ ہے، وہ اللہ کے اذن، عطا اور کرم کی بدولت ہے۔ بالذات اس کا اپنا کوئی کمال موجود نہیں ہے، تو لہٰذا اس کو شرک ٹھہرانا در حقیقت توحید سے واقفیت نہ ہونا ہے، علم سے عاری ہونا ہے۔ اسی طریقے سے عطا کرنا یہ اللہ کی صفت ہے، حقیقی معطی، عطا کرنے والا اللہ کی ذات ہے۔ مگر قرآن نے کہا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، کہ رسول جو تمہیں دیں وہ تم لے لو، وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اور رسول جس چیز سے روک دیں رک جاؤ۔ اب حقیقی دینے والا اللہ ہے، مگر اس کی عطا سے رسول اللہ تقسیم فرمانے والے ہیں۔ سیدی اعلیٰ حضرت نے فرمایا وہ ہے معطی، یہ ہے قاسم، دیتا وہ ہے، دلاتے یہ ہیں۔ تقسیم کرنے والے آقا ہیں، خزانے رب کے ہیں۔ قرآن نے کہا فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، ساری عزتوں کا مالک اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، عزتیں ساری اللہ کی ہیں، مگر اللہ نے وہ عزتیں عطا فرمائی، رسول کو عطا فرمائی، اہل ایمان کو عطا فرمائی۔ تُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، یہ اسی کی شان ہے، عزت ساری اسی کی ہے، مگر جسے چاہتا ہے وہ عزت عطا فرما دیتا ہے، جسے چاہتا ہے اکرام عطا فرما دیتا ہے۔ اسی طریقے سے سامعین محترم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے شمار شانیں ہیں جو اس نے اپنے بندوں کو، رسولوں کو عطا فرمائی۔ علم غیب جاننا یہ اللہ کی صفت ہے، مگر وہی اللہ فرماتا ہے سورہ آل عمران کے اندر کہ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي بِالرُّسُلِ مَن يَشَاءُ، اللہ غیب پر کسی کو مطلع نہیں فرماتا، مگر اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے منتخب کر لیتا ہے، اسے علم غیب عطا فرماتا ہے۔ اسی طرح سورہ جن کے اندر فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی عطا فرماتا ہے وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ، اور وہ غیب بتانے میں بخیل نہیں۔ اب اگر اس آیت کا مرجع ہوا کا اللہ کی ذات کو مانا جائے کہ رب غیب بتانے میں بخیل نہیں، تو بھی اعتراض رفع کہ جب رب بتانے میں بخیل نہیں تو تم ماننے میں کیوں بخیل ہو؟ اور اگر رسول اللہ کی ذات ہو، جیسا کہ مفسرین نے لکھا کہ اس سے مراد آقا کریم علیہ السلام ہیں کہ جو غیب کی خبریں عطا فرماتے ہیں، تو یہ شرک کیسے ہوا کہ جب کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے
کہ بذات کسی انسان میں کوئی کمال نہیں، جو کمال، جو خاصہ، جو مرتبہ، جو منصب عطا ہے وہ اللہ کی طرف سے عطا ہے۔ تو جب رب عطا کر رہا ہے تو معترض کون ہوتا ہے؟ ہمارا علم غیب کے بارے میں عقیدہ یہ ہے کہ اللہ نے عطا کیا۔ اب اللہ کا علم غیب کیا ہے اس کے بارے میں جیسے میں پہلے گزارش کر چکا ہوں کہ اللہ کا علم ازلی ابدی حوادثات سے پاک ہے، ذاتی ہے، غیر متناہی ہے، اور اس نے جو علم عطا کیا انسانوں کو، انبیاء کو، امام الانبیاء کو، وہ علم عطائی ہے، وہ حادث ہے، اللہ کی طرف سے عطا کیا گیا ہے۔ اور رب کے مقابلے میں سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنہ مجدد دین و ملہ نے فتاوی رضویہ شریف میں بڑی تفصیل کے ساتھ کہا کہ جیسے یہ کروڑوں سمندر ہوں اور اس سے بھی بڑھ کر کئی سمندر ہوں، اور ان سمندروں میں سے پانی کا ایک قطرہ اس کا بھی کروڑواں حصہ لے لیا جائے تو رب کے علم کے مقابلے میں مخلوق کے علم کی وہ بھی حیثیت نہیں ہے۔ تو یہ جب فرق موجود ہے تو یہ شرک کیسے ہوا؟ تو سامعین محترم، اسی طریقے سے ایک اور اہم بات جو کہ صفات کے بعد میں گزر چکی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے علم اور قدرت کے اعتبار سے ہر جگہ موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے علم اور قدرت کے اعتبار سے ہر جگہ موجود ہے۔ اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیے گا کہ بہت سارے کہتے ہیں حاضر اور ناظر تو صرف اللہ ہے۔ حاضر کا مطلب کیا ہے، ناظر کا مطلب کیا ہے یہ بھی معلوم نہیں۔ حاضر کہتے ہیں جسم کے ساتھ کسی کا کسی جگہ موجود ہونا، اور ناظر کہتے ہیں آنکھ سے دیکھنے والا ہونا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ جسم سے بھی پاک، جسمانیات سے بھی پاک، آنکھ اور یہ سارے جسم کے لوازمات ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ تو ان سے پاک ہے، اللہ کی صفات تو ان سے پاک ہیں، وہ علیم ہے، وہ سمیع ہے، وہ بصیر ہے، مگر کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اب انسان حاضر ہے، ناظر ہے، تو وہ محتاج ہے جسم کا، وہ آنکھ کا، آنکھ کے اندر بینائی کا، روشنی کا، تو یہ تو صفات اللہ کی ہے ہی نہیں، تو یہ کیسے شرک ٹھہرا؟ اور پھر یہ عقیدہ حاضر اور ناظر انشاءاللہ اس پر گفتگو الگ سے ہوگی۔ اسی طریقے سے سامعین محترم یہ بھی کہا جاتا ہے کہ دور سے صرف اللہ سنتا ہے، دور سے صرف اللہ سنتا ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ اللہ کا دور ہونا تو ثابت کرو، اللہ تو دور ہے ہی نہیں۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، رب تو فرماتا ہے کہ ہم شارک سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ جب رب شارک سے بھی زیادہ قریب ہے تو تم یہ کہو کہ رب دور سے سنتا ہے، تو رب کے لیے بعد ثابت کرنا، رب کے لیے دوری ثابت کرنا، اور اگر میں علم کلام اور فلسفے کے حوالے سے گفتگو کروں تو یہ سراسر توحید کے منافی ہے۔ یہ جسم کے لوازمات میں سے ہے، دور ہوتا ہے جسم سے، دوری ہوتی ہے جہت میں، فاصلے میں، اور رب کے لیے جہت، فاصلہ یا جسم ثابت کرنا یہ تو توحید کے ہی منافی ہے۔ یہ تو مجسمہ کا عقیدہ ہے جو کہ گمراہ فرقہ ہے، جو اللہ کے لیے معاذ اللہ جسم کے قائل ہے۔ تو یہ تم دوری جو ثابت کر رہے ہو یہ تو پہلے ہی غلط ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو دور ہے ہی نہیں، ہر جگہ علم اور قدرت کے اعتبار سے موجود ہے۔ تو دور سے سننا، اور اس میں قرآن مجید کی آیات موجود ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے دور سے سنا چونٹی کی آواز کو، تو کیا معاذ اللہ وہ خدا ہے؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، ہرگز نہیں، بلکہ وہ تو اللہ کے نبی ہیں۔ تو دور سے سننا یہ اللہ کی شان نہیں، اس معنی میں کہ اللہ تعالیٰ دور ہے۔ تو سامعین محترم یہ وہ عقائد ہیں جن میں لوگ توحید کی آڑ میں گمراہ ہو جاتے ہیں، لا علمیت کی وجہ سے، نا سمجھی کی وجہ سے ان باتوں کو وہ سمجھ نہیں پاتے۔ اور یہ میں جو گفتگو کر رہا ہوں یہ میں انتہائی لو لیول پر آ کر رہا ہوں، یہ عام سی گفتگو ہے۔ اگر اصول کی بات کی جائے اور علماء متکلمین کی نظر میں اور فلسفے کی صورت میں تو دلائل الحمدللہ بے شمار موجود ہیں،
یہ صرف عوامی سطح پر میں بات کر رہا ہوں کہ یہ وہ معمولی سی سمجھ کی باتیں ہیں جو تھوڑی سی عقل کرنے والا سمجھ سکتا ہے کہ جو صفات اللہ کی ہیں جیسی شرائط کے ساتھ، اگر ویسی شرائط کے ساتھ مخلوق میں مانی جائیں تو شرک ہوتا ہے، اور جب ویسی شرائط نہیں، یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کی عطا ہے، اللہ کے حکم سے ہے، اللہ کی عطا سے ہے، اللہ کے کرم سے ہے، اور عطائی ہے، انسان کا اپنا کوئی کمال نہیں، تو یہ شرک نہیں بلکہ یہ توحید کے مطابق ہے، یہ توحید کے مطابق ہے۔ اب اگر کوئی اعتراض کرتا ہے تو وہ اللہ کی عطا پر اعتراض کرتا ہے۔ قرآن نے کہا قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ، ساری بادشاہت اسی کی ہے، ساری کائنات کا مالک وہی ہے، مگر جسے چاہتا ہے تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ، حکومتیں بادشاہتیں عطا فرماتا ہے۔ ہم کہتے ہیں میرے گھر کا مالک میں ہوں، فلاں چیز میری ملکیت ہے، تو ملکیت تمہاری کہاں ہو گئی؟ حقیقی مالک اللہ ہے، ہاں مجازی طور پر اللہ نے وہ ہمارے قبضے میں دے دی، ہمارے استعمال میں دے دی، تو ہم بھی اس کے مالک بن گئے۔ تو یہ شرک کیسے ہوا؟ صدیق سب سے بڑا سچا اللہ ہے، مگر سیدنا صدیق اکبر کو بھی صدیق اکبر کا اکبر تو اللہ ہے، اللہ اکبر، تو صدیق اکبر کہنے میں کوئی شرک نہیں ہے۔ اعظم فاروق فرق کرنے والا وہ اللہ کی ذات ہے، مگر فاروق اعظم کو کہنے میں کوئی شرک نہیں ہے۔ غنی اللہ کی ذات ہے، قرآن نے واضح الفاظ میں فرمایا هو الغنی، غنی تو وہ ہے، مگر حضرت عثمان کو غنی کہو تو کوئی شرک نہیں ہے۔ اور اگر ہم شیخ عبد القادر جیلانی کو غوث کہہ دیں تو شرک ہو جائے گا، خواجہ غریب نواز کو غریب نواز کہہ دیں تو شرک ہو جائے گا، داتا علی اجویری کو داتا کہہ دیں تو شرک ہو جائے گا۔ کیسے ہوگا؟ جبکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ وہ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کی عطا سے